السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ الکہف کا ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہا ہے۔ آج الحمدللہ چوتھا رکوع ہے، تو آئے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الکہف آج چوتھا رکوع۔ سورہ الکہف کا الحمدللہ میں نے آپ کو سورہ الکہف کے فضائل میں نے آپ کو بتائے تھے، اور سورہ الکہف کا شان نزول میں نے آپ کو الحمدللہ بتایا ہے، وہ آپ ضرور یاد رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سورہ الکہف کے جو فضائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، جو بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات جو بھی تلاوت کرے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ 10 آیات کتنی بڑی تو نہیں، زیادہ بھی نہیں، 10 آیات انسان یاد کر لے، اگر یاد نہیں کر سکتا تو دیکھ کر پڑھ لے۔ آج کل موبائل ہے، موبائل میں کھولا ایپ قرآن شریف کا موجود ہو، جس وقت بھی پڑھنا ہو کھول کر پڑھ لے۔ 10 آیات تلاوت کر لی، اب یہ ہے کہ انسان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور انسان کو اس دن
پیروں سے لے کر سر تک نور ہوگا، نور۔ تو یہ 10 آیات ہمیں تلاوت کرنی چاہیے روزانہ۔ جمعے کے دن سورہ کہف مکمل تلاوت کرنی ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 دن تک اس پڑھنے والے کو نور ملتا ہے، اس کے 8 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس جگہ پر اس نے تلاوت کی ہے، مرد ہیں یا عورت، بچہ ہے یا بڑا، وہاں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ اس کی بڑے فضل ہے۔ اب جو قصہ تھا پہلا غار والا، نوجوان جو تھے، 6 نوجوان، 7واں چرواہا ان کے ساتھ آ گیا، 7 آدمی، 8واں ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ کیوں غار میں چلے گئے تھے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی بہنیں ہیں، بھائی حضرات ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نوجوان جو تھے غار میں چلے گئے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ ہمیں بھی اپنا ایمان بچانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان بچانا ہے۔ وہ نوجوان غار میں چلے گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی، تاکہ دیکھو میری قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، دیکھو میری قدرت۔ 300 سال وہیں پر وہ سوئے رہے، 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی سوئے ہوئے، نیند، 309 سال نیند، مر بھی نہیں گئے تھے، نیند تھی ان کو، نیند۔ سبحان اللہ، 3 صدیاں گزر گئی اور یہ نوجوان سوئے رہے، اور بالکل تر و تازہ، جیسے انسان تر و تازہ ہوتا ہے۔ ہاں، ویسے انسان اگر 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے سوئے، اس کے بعد وہ یعنی بیزار ہو جائے گا، یار میں اٹھ کر گھوموں پھروں، چلوں، بات کروں، کسی کو دیکھوں، کچھ کھاؤں پیوں۔ اگر کوئی 10 گھنٹے آرام کرے تو، نیند کرے تو، یہ 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بھی تر و تازہ، ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں، کوئی کمزور نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ سو ہمیں بھی اپنا ایمان بچانا ہے۔ اپنی ایمان بچانے کا ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں آسان سی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ہم جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے، سب سنیں، ہم کمزور ہیں، اسی لیے ہمیں آسان راستہ بتایا گیا ہے۔ اب اگر ہم وہ بھی نہ کریں تو پھر تو انسان کی خود کی بدبختی ہوگی نا۔ یعنی آسان راستہ بتانے کے بعد بھی اگر ہم اپنے لیے کچھ نہ کر سکیں تو یہ تو انسان کی خود کی یعنی کمزوری ہے نا۔ وہ کیسے؟ آپ بتائیں۔ بھائی، ہمیں آسان راستہ دیا گیا ہے کہ ہم صرف سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ تلاوت کریں، ہم کیا ہوگا؟ کہف میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ کھائیں پئیں، گھومیں پھریں، اپنے کام کاج کریں، کوئی منع نہیں۔ صرف سورہ الکہف کی 10 آیات تلاوت کرنی ہے، صبح سے کر لی اور آخری 10 آیات کر لے، رات تک، رات کو پورا دن، پوری رات اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں، ان کا دین، ایمان، جسم، جان، روح اللہ کی امان میں ہو جائے گی۔ آسان راستہ بتایا گیا ہے بھائی، تم کھاؤ پیو، گھومو پھرو، کام کاج سب کچھ کرو، صرف سورہ الکہف کی 10 آیات تلاوت کر لو، اللہ کے پناہ میں، اللہ کے امان میں، اللہ کے پاس تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ کتنا آسان راستہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ الکہف کے فضائل تھے۔ شان نزول میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ کفار مکہ کے قریش جو تھے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوالات لے کر آئے کہ اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو ان سوالات کا ہمیں جوابات دیں، اگر آپ سچے ہیں تو ان سوالات کا ہمیں جوابات بتائیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں تم کو کل بتاؤں گا، یہ بات کہی تھی۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے۔ اللہ کا نبی ہو یا عام بندہ ہو یا بندی ہو، کوئی مرد ہے یا عورت، اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا بزرگ ہے یا اللہ کا نبی ہے، نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ آپ بتائیں، سوچئے۔ میں آپ کو الحمدللہ آسانی سے عام فارم میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی ہمارے آقا سر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ کفار جو ہے وہ ہنسنے لگے، باتیں بنانے لگے، مذاق کرنے لگے کہ ان کا اللہ ان سے روٹھ گیا، ان کے اللہ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی، جبرائیل جو آتا تھا اس نے آنا چھوڑ دیا، بھائی اس نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ کتنی مذاق اڑانے لگے کفار۔ 15 دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بات ہے، کیوں آخر جبرائیل نہیں آ رہا، کیوں وہی نہیں آ رہی۔ 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ انشاءاللہ کا مقصد کیا؟ آج کے رکوع میں یہی سبق ہے آگے، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ بھی آئے گا باغ والوں کا، دونوں انشاءاللہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق۔ انشاءاللہ یعنی جو بھی ہم کوئی بات کریں، کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو ہم کہیں انشاءاللہ، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے وہ کام اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ انشاءاللہ کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ بھائی کوئی ہمارے پاس آئے، بھائی آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے پاس آئیے گا، تو ہم کہیں انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اب ہمیں نے وہ کام اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگر کسی مجبور کی وجہ سے میں نہ جا سکا تو مجھ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہو، ہاں لیکن ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، نیت ہمارا ارادہ پکا ہو۔ پھر اگر ہم نہ جا سکے تو اس پر ہم سے کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے کہا تھا انشاءاللہ، ہم نے اللہ کے حوالے کر دیے تھے، وہ کام وہ بات اللہ کے حوالے کر دیا۔ انشاءاللہ کا یہ مقصد ہے۔ کوئی آدمی مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، قسم کھائے انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام میں کروں گا، انشاءاللہ کہے۔ اب اگر اس نے وہ کام نہ کیا تو اس کو گناہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہا تھا، یعنی اللہ کے حوالے کیا تھا۔ انشاءاللہ بڑے ہمیں ضرور کہنی چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن تک وہی نہیں بھیجی، حالانکہ کفار مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹھولے مذاق کر رہے ہیں، لیکن 15 دن تک وہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ آگے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، کلیم اللہ، ان کا لقب کیا تھا؟ یہ بھی بچے جو سنتے درس ان کے لیے میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کلیم اللہ، جن عورتوں کو نہیں پتہ، جن مردوں کو نہیں پتہ، جن احباب کو نہیں پتہ، وہ
کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا۔ کلیم اللہ یعنی وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے ڈائریکٹ، اسی لیے ان کا کیا لقب تھا؟ کلیم اللہ۔ بڑے اللہ کے نبی ہیں، جو بڑے بڑے نبی ہیں ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ وہ ایک دن بیان فرما رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس وقت آپ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے؟ اس وقت آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، فوراً وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ اللہ کو بات اچھی نہیں لگی، آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے، جو ان کے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کو علم ہے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، انسان عاجزی دکھائے، عجز دکھائے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو آج یہ بات ہے، سنیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں اس کو کل کر دوں گا۔ چوتھے رکوع میں آپ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسا نہ کہیں کہ یہ کام میں کل کر دوں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ دیکھیں اگر ہم نے کوئی بات کہی، مرد یا عورت، کہ یہ کام میں کروں گا یا کروں گی، اور انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، اب تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گیا، ارے بھائی میں نے یہ بات کہی تھی لیکن میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو فوراً کہہ دیں۔ کیا کرے؟ فوراً کہہ دیں۔ یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے قرآن شریف میں۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُر رَّبَّكَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ یہاں سے یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سے کوئی چیز بھول جائے، پر یہ تو یہاں پر تو یہ موضوع ہے کہ ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو ہم اپنے رب کو اگر کسی بھی معاملے میں بھول جائیں تو فوراً یاد کریں اپنے رب، فوراً اپنے رب کو یاد کریں، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے، اس سے زیادہ کی راہ دکھا دے، بھلائی کی۔
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اور بڑھ گئے۔ 309 سال وہ لوگ جو غار میں چلے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اور بڑھ گئے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب اس کے علم میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اس کے علم میں۔ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا خوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا خوب ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، کوئی بھی، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک۔ دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہا، 15 دن تک وہی نہیں آئے۔ آگے اور بھی انشاءاللہ آپ کو مسائل آتے رہیں گے، آپ سنتے جائیں گے۔ اب یہاں سے ایک اور بات آ رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے روزانہ اور کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی آنکھیں دنیوی زندگی کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا رکھیں، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، ان کی اطاعت نہ کریں جن کی دل غافل ہے، جن کی جو دلیں ہیں نا وہ غافل ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ کس سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ حق ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے بس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے، اب آپ کی مرضی۔
جو شخص چاہے مانے، جو شخص چاہے نہ مانے، اس کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات بتا دی، یہ میری بات ہے، اب جو شخص چاہے تو مانے، جو نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے، اس کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اپنا فیصلہ سنا رہے کہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی، میں نے اپنے احکامات آپ کو بتا دی، اب آپ کی مرضی یہ مانی یا نہ مانی ہے نا۔ سورہ کہف میں دیکھیں نا، شروع سے لے کر کہ بھائی اللہ تبارک بتا دیا، جو اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے وہ آ کر غار میں چھپ جائے۔ غار بھی کون سی، جا کر پہاڑوں میں جا کر چھپنا نہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور انشاءاللہ کہنا، جب بھی کوئی کام کرے تو انشاءاللہ کہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ اب اللہ تبارک فرماتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے، جو مانے یا نہ مانے۔ جو مانے گا اس کو جنت ملے گی، جو نہ مانے گا اس کے لیے عذاب تیار ہے، اس کے لیے عذاب آگے یہی آ رہا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے، اس کی مرضی، ہم کیا کر سکتے۔ جو نہ مانے گا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ ظالموں کے لیے آگ تیار، یعنی جو نہ مانے گا وہ ظالم ہے۔ یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو اللہ کے قرآن کو نہ مانے گا، آیتوں کو نہ مانے گا، وہ ظالم، اور اس کے لیے آگ تیار ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی مدد ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اللہ سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، ہم اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا برا پانی ہوگا اور کیسا برا ٹھکانہ۔ اللہ، اگر وہاں پر جہنمی جن کو عذاب ہوگا نا، جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی دیا جائے گا، جو اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے منہ بھی جل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈرا رہے کہ ڈرو، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، ایمان نہیں لاؤ گے تو آگ تیار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کرے۔ جو لوگ ایمان لائے لیکن عمل صالح، بھائی ایمان تو لے آئے لیکن عمل بھی تو کرے نا۔ کافی انسانوں میں ہیں جو ایمان تو کلمہ تو پڑھا ہے لیکن عمل صالح نہیں کرتے۔ عمل صالح کرنے چاہیے، تو اس کے لیے کیا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ سنو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو لے آئے لیکن عمل صالح کی۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کریں۔ کام تو کریں لیکن اچھی طرح کام کریں، لیکن اچھی طرح۔
نماز پڑھی تو اچھی طرح سے نماز پڑھی، قرآن پڑھی تو اچھی طرح سے قرآن پڑھی، ذکر کرے تو اچھی طرح سے ذکر کرے، وضو کرے تو اچھی طرح سے وضو کرے، ہاں بھائی زکوٰۃ ادا کرے تو اچھی طرح سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ دی بس فارملٹی پوری کر دی، نہیں بھائی، زکوٰۃ اچھی طرح سے دی، سوچ سمجھ کر زکوٰۃ دی، جو اس زکوٰۃ کے لائق ہیں ان کو زکوٰۃ دی، صدقہ خیر خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، یعنی جو بھی نیک صالح اعمال کرنے نا وہ بھی اچھی طرح سے کرنے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسی نماز پڑھتے ہیں جو اللہ مان والا فیض، ہماری نمازوں کا کیا ہو؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، تو یہاں پر کیا ہے، جو اچھی طرح کام کرے یعنی نیک صالح اعمال کرے وہ بھی اچھی طرح سے کرے، اچھی طرح سے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے، یعنی جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد عمل صالح کیے، عمل صالح بھی اچھی طرح سے کریں، یعنی ہم جو نماز پڑھی اچھی طرح سے نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں تو اچھی طرح سے نماز پڑھیں، اگر ہم اپنے کسی بھائی سے ملنے جائیں تو مسکرا کر اپنے بھائی سے ملیں، ہم اپنی بہنوں کے گھر جائیں تو مسکرا کر جائیں، ہم اگر زکوٰۃ ادا کریں تو اچھی طرح سے زکوٰۃ ادا کریں، ہم اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اچھی طرح سے قرآن پڑھیں، یعنی جو بھی نیک صالح اعمال کریں اچھی طرح سے کریں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، وہ بھی سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، سبحان سبحان سبحان، متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، باریک کپڑے، سبز ریشم کے، دبیز ریشم، سبز کپڑے پہنے ہوئے تکیہ لگائے کرے وہ بیٹھے، کتنی عزت ہوگی، انسان کی یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ میرا بڑا گھر ہو، اس میں سبز باغات ہوں اس میں، اور تکیہ لگائے میں بیٹھا ہوا ہوں، مرد ہیں یا عورتیں، اور سبز کپڑے ہوں، ریشم کے کپڑے ہوں، اور سونے کے کنگن، یہی مرد عورت چاہتے ہیں، عزت ہو، ہاں نوکر چاکر ہو تو وہاں سب ملے، لیکن جو نیک صالح اعمال کریں گے اور اچھی طرح سے کریں،
نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بہترین اجر ہے. نعم الثواب بہترین اجر ہے، اور کیسی حسین آرام گاہ ہے. وحسنت مرتفقا، اجر بھی بہترین اور رہائش گاہ بھی بہترین حسین رہائش ملے گی. تو یہ جو نیک صالح اعمال کریں گے اور اعمال بھی اچھی طرح سے کریں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مثال اور عجائبات بھی بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کو دولت مل جائے، انسان کو صحت ہو، تندرستی ہو، عافیت ہو، دولت ہو، باغات ہوں، نوکر چاکر ہوں، تو اب اس کو شکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا امتحان ہے. اگر کسی کے پاس اتنے بڑے باغات نہیں ہیں، نوکر چاکر نہیں ہیں، اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. جس کے پاس مال و دولت ہے، نعمتیں ہیں اور گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، طاقت ہے، عزت ہے، تو وہ شکر کرے، تکبر نہ کرے. تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، بڑائی نہ کرے، دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھے، دوسروں کی تذلیل نہ کرے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں فائدہ اٹھائے، عیش آرام سے زندگی گزارے، لیکن اللہ کا شکر کرے. دوسروں کو ذلیل نہ کرے، دوسروں کی بے عزتی نہ کرے، دوسروں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے. جس کو اللہ نے عزت دی اللہ کا شکر کرے، اللہ اور بڑھ دے. یہاں پر آزمائش ہوتی ہے. جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے پیسے دیا ہے، اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، اللہ نے باغات دی ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو اب اس کی آزمائش ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. دوسروں کو ذلیل تو نہیں سمجھتا، دوسروں کو اپنے سے کم تر تو نہیں سمجھتا. پھر اس کی آزمائش ہوگی. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں، اب آگے دو بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ دو بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے. ایک کے پاس مال و دولت تھی، باغات تھے، باغات تھے، بڑے بڑے دو باغ تھے اس کے پاس، مال ملکیت تھے، نوکر چاکر تھے، اور جو ہے بڑی چہل پہل تھی اس کے پاس. دوسرا بھائی اس کا غریب تھا، اس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی. تو یہ اپنے بھائی کو کہہ رہا کہ دیکھو بھائی میرے پاس کتنے باغات ہیں، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں بڑی عزت والا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، تمہارے پاس. اب دوسرے بھائی کے پاس بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر. یہ بڑی ناز و نخرے کرنے لگا اور اپنے بھائی کو بتا رہا دیکھو میرے پاس گاڑیاں ہیں، باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو ایسے ہی. مجھے امید ہے کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمیں بڑی عزت دے گا. وہ بڑھیا تکبر اور ایسے ایسے الفاظ کہنے لگا، اپنے بھائی کو کم تر سمجھنے لگا. دوسرے بھائی کے پاس جو تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے بعد کچھ نہیں رہا. اس کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، تو یہ تکبر اور بڑائی کر، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ سب کچھ چھین لیا. صبح کو اٹھا تو باغات سب ختم، چکنا چور اس کے ہو گئے، جو بھی تھا وہ جل کر ختم ہو گیا. اب وہ پشیمان، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ او پھر رونے لگا، پیٹنے لگا. اب کیا ہو؟ اب تو چلا گیا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے مال و دولت تو تکبر نہ کرے، بڑائی نہ کرے. بھائی تمہیں اللہ نے عزت دی ہے تو شکر کرو، اور اپنے دوسروں کو اپنے سے کم مت سمجھو، دوسروں کی تذلیل نہ کرو، دوسروں کی بے عزتی نہ کرو. ایسا نہ سمجھو کہ مجھے تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بھائی میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. یہاں پر اب آزمائش ہوتی ہے. اب یہ دوسرا قصہ آپ سنیں.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. سبحان اللہ. قرآن شریف کتنا میٹھا ہے، کتنا سکون ملتا ہے پڑھنے میں، سننے میں کتنا سکون ملتا ہے. ہاں سنیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اور انہیں دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے، اور انہیں دو شخصوں کی مثال سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، اور جنہیں ہم نے کھجوروں کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور ان میں کچھ کمی نہیں کی، اور دونوں باغوں کے بیچ ہم نے نہر جاری کر دی، اور اس کو خوب پھل ملا. تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ طاقت ہوں. اللہ کیسے آزماتا ہے. ہاں باغات دی، انگوروں کے باغ، اس کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت اللہ تعالیٰ نے اگا دی، بیچ میں نہر جاری کر دی، پانی کے چشمے بہہ رہے اور سارے پھل دے رہے ہیں، اور بیچ میں پھر کھیتی، ہر چیز مال و دولت سے نواز دی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. دیکھ والا کیسے آزماتا. اب جب اس کے نے دیکھا مال و دولت، یہ ہو، عزت آ گئی، طاقت مل گئی، تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے دوسرے بھائی کو دیکھے کیا کہتا ہے. سنیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں. تو یہ آزمائش ہی ہوتی ہے ہماری زندگی. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہا ہے، ہمیں کیسے آزماتا ہے، ہمارے لیے کیا آزمائشیں آ رہی ہے. ہاں سبحان اللہ. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ طاقتور ہوں. تم مجھے کیا کرو گے؟ میرے پاس مال زیادہ ہے اور میرے پاس طاقت ہے. ہاں نوکر چاکر میں بھائی بڑی طاقت والا. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں. جو تھا تم نے وہ تو بیچ دیا بھائی، کھا گئے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو ایسے ہی. یہ طاقتور، دیکھو میرے پاس باغات ہیں، طاقت ہے، نوکر چاکر، گاڑیاں. دوسرے بھائی کو کہنے لگے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. اپنے باغ میں تکبر سے داخل ہوا اور اپنے بڑائی کر رہا تھا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ بھائی جو بھی ہے مل بیٹھ کر کھانا چاہیے، مل بیٹھ کر اپنے آپ میں تقسیم کرے، اپنے بھائی یا بھائیوں کو دو، بہنوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، تم دو گے اللہ اور زیادہ دے گا۔ ہاں تم دو گے اللہ اور زیادہ دے گا۔ ایسا نہیں بھائی مال و دولت نوکر چاکر مل گیا، اب میں جمع کرتا جاؤں جمع کرتا جاؤں جمع کرتا جاؤں۔ کیا کرو گے جمع کر کے؟ قبر میں لے جاؤ گے؟ کیا کرو؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دو بھائی، اللہ نے دیا اللہ کو دو نا۔ دیکھو بھائی، بھائی بہنیں رشتہ دار ہیں، کس کو ضرورت ہے بھائی؟ کیا چاہیے تمہیں؟ کچھ میں تم کو دوں؟ پوچھیں بھی کیوں؟ جا کر بس دے کر آئے، چلو یہ ہوتا ہے۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیے گا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگا، حضرت مجھے دیجیے، میں غریب ہوں، مجھے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا۔ سنیے گا بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جاؤ کہیں سے جا کر تم قرض لے لو میرے نام پر، کہیں سے جا کر قرض لو، وہ سامان لے لو میرے نام پر، میں بعد میں وہ قرضہ چکا دوں۔ کیسے مثلاً کسی کو کچھ چاہیے تھا تو آپ نے فرمایا جا کر دکان سے لے لو میرے نام پر، میں قرضہ دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خواہ اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں ہے تو بس کوئی کہہ دیجیے کہ بھائی اس وقت میرے پاس نہیں۔ تو یہ بات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی۔ دوسری طرف ایک انصاری صحابی بیٹھا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دے دیجیے، اللہ کے نام پر دیتے جائیں، اللہ میں اچھی امید رکھیے، اللہ اور زیادہ دے، آپ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، دیتے جائیں، اللہ دیتا جائے۔ تو اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور آپ کے چہرے میں خوشی کے آثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بھی یہی اللہ نے فرمایا، کم و بیش الفاظ ہے، میں آپ کو مفہوم بتاؤں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی یہی حکم دیا گیا کہ میں یہ ایسا ہی کروں، اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں قرضہ بھی لے کر ان کو دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ سے میں یہاں پر ایک اضافی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جو ہم نے سنی یہ باتیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کسی بزرگ سے، تو کس طرح؟ اس نے کہا کہ دیکھیں حاتم طائی نے اپنے گھر میں 4 دروازے بنا رکھے تھے۔ حاتم طائی اپنے گھر میں 4 دروازے بنائے تھے کہ جو بھی لینے والا آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی کوئی مانگنے آتا تھا، ایک دروازے سے آیا، کچھ مانگا، اس کو ملا، وہ چلا گیا، پھر دوسرے دروازے سے آیا، دوسرے دروازے آ کر پھر مانگے تو پھر اس کو ملا، پھر چلا گیا، پھر تیسرے دروازے مانگنے آئے تو اس نے 4 دروازے بنا رکھے کہ اگر کوئی مانگنے آئے
تو ایک دروازے سے مانگے، دوسرے سے آئے، تیسرے سے آئے، وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دروازہ بنا رکھا تھا، حاتم طائی نے 4 دروازے بنائے، تو اس طرح تو حاتم طائی زیادہ سخی ہوئے۔ یہ سوال آیا تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی حاتم طائی نے 4 دروازے بنائے تھے کہ کوئی مانگنے والا آئے، اب اگر کسی نے اپنی ضرورت پیش کی تو اس کو دیا گیا تو وہ اٹھا، یعنی پھر دوسرے دروازے آئے، کیوں کہ اس کو اتنا نہیں ملا، تبھی تو وہ دوسرے دروازے سے پھر آیا، پھر اس کو ملا، وہ چلا گیا، پھر تیسرے دروازے آیا، یعنی اس کو پھر بھی اتنا نہیں ملا جو اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دروازہ بنایا تھا، لیکن جو مانگنے آتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا دے دیتے تھے کہ پھر اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی مانگنے کی کسی اور سے، اتنے سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریاں تھیں، بکریاں ملی تھی، اتنی زیادہ مال ملا تھا کہ باہر اس کا جو ہے جگہ بنائی گئی تھی۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ ساری بکریاں دے دیں، مجھے یہ ساری بکریاں دے دیں۔ آپ سے فرمایا لے جاؤ، ساری بکریاں تمہاری، لے جاؤ، ساری تمہاری، لے جاؤ۔ اللہ اکبر! وہ سارا مال لے کر اپنے گاؤں گیا، جب گاؤں کے باہر پہنچا تو چیخ چیخ کر کہنے لگا گاؤں والوں کو، گاؤں والوں سنو، میں کہتا ہوں اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ ہمارے نبی اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے تو پھر کسی کو ساری زندگی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ساری زندگی کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ اتنی سخی! بھائیو بہنوں، ہم مال جمع کرتے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، زکوٰۃ 1 لاکھ پر 2500 ہے، 2500 وہ بھی ہم دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں بھائی اپنے بھائی بہنیں رشتہ دار اب بیٹھے، یار ان کو ضرورت ہے، کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ کیا ضرورت ہے تم کو؟ بہرحال یہ بڑی بات ہے، اور آج کا سبق تھوڑا زیادہ ہو گیا، میں تھوڑا کر کے ترجمہ پھر یہاں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ پھر یہاں سے کل شروع کریں گے۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ تکبر کرنے لگا، بھائی میرے پاس تو بڑا مال ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے تو سارا اپنا دے دیا اور یہ ایسا کیا، ایسا، دیکھو میرے پاس باغات ہیں، مال ہے، نوکر چاکر ہر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا۔ وہ ایسا کہہ رہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی میرا مال یا باغات کبھی برباد ہو جائے گا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ وہ تو کہہ رہا کبھی قیامت آئے گی ہی نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو ضرور اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا نا تو مجھے اس سے زیادہ اچھی جگہ ملے۔ اللہ نے مجھے یہاں پر بھی مال و دولت سے نوازا ہے، نوکر چاکر ہر چیز دیے، باغات دیے، تو وہاں پر بھی مجھے دے گا۔ اور تکبر کرنے لگا، بڑائی کرنے لگا، فخر کرنے لگا، شوخی مارنے لگا۔ قال له صاحبه،
وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. اب دوسرا بھائی اس کو سمجھانے لگا. یہ دیکھیے کیا کر رہا ہے. اب دوسرا بھائی اس کو یہاں پر سمجھانے لگا. اور کیا سمجھانے لگا انشاءاللہ یہاں سے کل کریں گے. آج یہاں تک کرتے ہیں, تھوڑا سبق زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیا کیا ہمیں نصیحتیں ملیں. انشاءاللہ یہاں سے مل کر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.